انسان کی مادی ضرورت کے لیے سب کچھ ہے، طاقت کے انسان کی جو ہے غلبہ پانے کے جو ہے اس کے لیے ہے، نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کے لیے سب کچھ ہے، دوسری قوموں کو دبانے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن انسان کے لیے بحیثیت فرد اور معاشرہ کے لیے بحیثیت معاشرہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ وہ اس کی روحانیت کو، اس کی روح کو تسکین دے سکے. اور یہی چیز اس وقت یورپ میں عام تھی، اگرچہ وہ راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا جو ویسٹ لینڈ کا جو ہے جو کانسیپٹ وہ تھا. تو اقبال کیونکہ مشرق سے گئے تھے اور اس کا وہ مذہبی اور تصوف والا بیک گراؤنڈ تھا، تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس چیز کی اس میں کمی ہے. اشتراکیت کے بارے میں بھی، کارل مارکس کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ بہت معترض ہیں ان کے، لیکن اس میں بھی وہی کمی دیکھتے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی پیغمبر ابن جبرائیل. تو وہ بات جو کہتا ہے وہ پیغمبرانہ ہے، کارل مارکس جو کہتا ہے، لیکن اس کے پاس جبریل نہیں ہے، اس کے پاس روحانیت نہیں ہے. تو ان چیزوں نے اقبال کو چیلنج کیا. اور دوسرا جو چیلنج تھا وہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا وہ جبریت کا تھا. ان تمام نظریات میں ایک جبر کا عنصر ہے، خواہ وہ ڈارون کا ایولیوشن ہو، خواہ وہ فرائڈ کا ہو، خواہ وہ کارل مارکس کا ہو، کہ انسان کی آزادی جو ہے، انسان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل منہدم ہو جاتا ہے. کہ ایک کوئی اندیکھی قوت ہے جو انسان کے اندر جنس سے ہے، یا انسان کے اندر کوئی معاشی جذبے سے ہے، یا انسان کے اندر بایولوجیکل ہے. انہی چیزوں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور وہ اس کا جو ہے نہ صرف حال بلکہ مستقبل بھی متعین ہے، اور اس سے انسان کو مفر نہیں ہے. اقبال کا اس سے بالکل مختلف تھا کہ انسان ایک آزاد مخلوق پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتا ہے. جو کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، کہ وہ اپنے محنت سے، اپنی کوشش سے جو ہے وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. اس لیے اقبال نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مشرق مغرب کے خلاف بہت کچھ کہا. دوسرے، اقبال نے اپنی شاعری میں مشرق کے خلاف بھی بہت کچھ بولا ہے. مشرق سے بہت نالا ہے، اتنا ہی نالا ہے، شاید زیادہ نالا ہے مشرق سے جتنا وہ مغرب سے نالا ہے. وہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اور مسلمان کے بارے میں کہتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ اتاتورک کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مشرق میں کچھ ہلچل ہے، کچھ بیداری ہے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، لیکن پھر آگے بات بنتی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقبال بحیثیت شاعر کے، ایک مفکر کے، وہ آئیڈیلسٹ ہے. تو وہ آئیڈیل میں اور جو اصل زندگی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ فرق رہتا ہے. تو وہ اقبال کے ہاں بھی ہے کہ اقبال جس کی تلاش کرتا ہے وہ نہیں، دنیا میں نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد اقبال جو شاعری میں جتنا مغرب کے خلاف بولتا ہے، اپنے انگریزی کے جو خطبات ہیں اس میں اس کے برعکس بات کہتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ یہ مغرب نے جو ترقی کی ہے، جو سائنس کا جو کانسیپٹ ہے، جو یہ اس نے اسلامی کانسیپٹ سے لیا ہے. اور کیونکہ قرآنی کانسیپٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ تجربے کی جو علم کی بنیاد ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. یونانی فلسفہ سے برعکس تھا، وہ مجرد عقل سے آگے بڑھنا چاہتا تھا. اور مغرب نے بھی مجرد عقل کا جو کانسیپٹ تھا، تصور تھا ارسطاٹل کا، اس کو مسترد کیا. تو اس کے بعد انڈکٹیو لاجک سے، جو کہ مشاہدہ اور تجربے سے آگے بڑھنا ہے، اور یہی سائنس کی بنیاد ہے، تجربہ، مشاہدہ، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دوبارہ صحیح کرنا، ایرر کریکشن جسے کہتے ہیں. تو اس سے وہ آگے بات بڑھتی ہے. اقبال نے کہا کہ اگر آپ مسلمان جو ہیں وہ مغرب کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو وہ اپنے ہی ورثے کو اپنائیں گے، وہ کوئی ایلین چیز نہیں ہے. پھر مغرب میں جو سیاسی بیداری ہے اس کا اقبال معترف ہے.
انسانی جو جمہوری کانسیپٹ ہے اس سے. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر جو صورتحال بنی اس میں بھی امن قائم نہیں ہوا بلکہ وہ فاشزم ڈیولپ ہو گیا. اور اقبال کو ابتدائی طور پہ اس سے بھی کچھ امید تھی کہ شاید یہ فاشزم جو کہ وہ کمیونزم کے بھی خلاف تھا اور وہ جو سماجداری کے بھی خلاف تھا اور وہ لیکن اسے نے کام تو کیا کرنا تھا اس نے تو اور تباہی بے تحاشا تباہی مچا دی اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. یہاں تک اقبال بالکل ریلیونٹ ہے لیکن جہاں اقبال کا ریلیونس کم ہو جاتا ہے وہ ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہے. اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد دو تین چیزیں ایسی ہوئیں جس نے پہلے سے حالات کو بہتر کیا. ایک تو ویلفیئر اسٹیٹ کا فلاحی ریاست کا تصور عملاً نافذ کیا گیا. مزدور کو اس کے حقوق پہلے سے بہت بہتر دیے گئے. عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے اور معاشرے میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا گیا. یونائیٹڈ نیشنز کے بنائی گئی. انسانی حقوق پہ کا جو چارٹر تھا اس پہ ساری دنیا نے دستخط کیے اور انسانی حقوق حق خود ارادیت کو مانا گیا. ان چیزوں نے ایک بہتری کی طرف قدم بڑھایا اور اس نے ایک چیز یہ ثابت کی کہ مغرب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے بعد بھی اپنی راکھ سے دوبارہ اٹھ سکتا ہے اور وہ اٹھا. اور اس کا جو ہے وہ صحرا مارشل پلان جو امریکہ نے دیا اس کی وجہ تھا. یورپ تباہ ہو چکا تھا لیکن امریکہ نے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی. امریکہ کے پاس اس جنگ کے دوران امریکہ کا بے تحاشا اکانومی بہت ڈیولپ ہو گئی, پیسہ بہت آ گیا یہاں, تو انہوں نے مارشل پلان دیا اور ادھر سوویت یونین جو تھا اس نے وہ آئرن کرٹن لگا دیا. تو یہ ایک کولڈ وار کا ماحول بن گیا. اس کولڈ وار کے ماحول میں جو سوویت یونین تھا وہ ایک بے خدا گاڈ لیس امپائر تھی. اس میں مذہب کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی, قطعاً گنجائش نہیں تھی. مذہب کو دبا دیا گیا تھا. امریکہ میں مذہب کو آزادی دی گئی. وہ شروع سے تھی کہ آپ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اپنے مذہب کو آزادی سے اپنے مذہب پر پابند رہیں, گرجے میں جائیں, سیناگوگ میں جائیں, مسجد میں جائیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور تو وہ اور جب یہ مخاصمت زیادہ بڑی کولڈ وار میں تو امریکہ کو یہ بھی نظر آیا کہ مذہب کو تھوڑا اور بڑھانا چاہیے تاکہ سوویت یونین کے خلاف دکھایا جا سکے کہ مذہب جو ہے وہ ایک کارآمد چیز ہے, ایک پالیسی ٹول کے طور پر, ایمان کے طور پہ نہیں, پالیسی ٹول کے طور پر. اس میں پوپ جان پال کا جو انتخاب تھا پوپ کی حیثیت سے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا. وہ پولینڈ سے تھا, پولینڈ سے کمیونسٹ کنٹری تھا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد حقوق انسانی, ریپبلکنزم اور مذہب کے لیے کچھ رعایتی جو حالات بنے, اس میں وہ بہت سے اعتراضات جو اقبال کے تھے وہ ان کا جواب مل گیا. لیکن بنیادی جو اقبال کا اعتراض ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے, تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس بات کو. تو اب اقبال مشرق سے بھی اس طرح حالات ہیں جیسے میں نے پہلے کہا, اور اس حالت میں بھی جبکہ حالات اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد سے دیکھیں, 50s کے حالات دیکھیں, اس کے بعد آج 21ویں صدی کے حالات دیکھیں, تو اس سے معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے حالات بہت بہتر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ حل ہو چکا ہے, لیکن
بہت حالات بہتر ہیں اس کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، انسانی حقوق کے لحاظ سے بہت کچھ بہتر ہے. لیکن اس کے برعکس آپ مسلم دنیا کو دیکھیے. یہاں پر مشرق دنیا میں وہی آمریت قائم ہے، وہی استبدادی قوتیں برسر اقتدار ہیں، وہی انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور وہی فکر کی جو ہے وہ جامد ہے، فکر جامد ہے. فکر میں کوئی نئی سوچ نہیں ہے. وہاں پر کوئی فکر میں کوئی ترقی نہیں ہے، کسی بات پہ بحث نہیں ہے، بس جو ہے وہ ہے. تو اس چیز کی وجہ سے اسی چیز کو اقبال نے کہا تھا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور مشرق کی بیماری یہی تھی اور یہی ہے کہ ہم کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہیں. جب تک ان کا استبداد ختم نہیں ہوتا، سیاسی طور پہ آمرانہ قوتوں کا، مذہبی جامد فکر کا، اور ہماری روحوں پہ قابض یہ پیر فقیر جو ہیں، یہ جن بھوت جو ہیں، جب تک ان سے نجات نہیں ہوتی، عالم اسلام کو کوئی مستقبل نہیں. اور اسی لیے اب دیکھ لیجئے چین انہی حالات میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. دوسرے ممالک بھی، برازیل کو دیکھ لیجئے وہ کتنا آگے نکل گیا ہے. انڈیا کو دیکھ لیجئے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی بہت پیچھے ہے لیکن ابھی وہ بڑھ. لیکن عالم اسلام میں ہم بہت پیچھے. تو اقبال کا جو گلہ ہے، اقبال کا جو شکوہ ہے، وہ ابھی تک بھی قائم ہے ان ڈیولپمنٹس کے باوجود. تو آج کی بات کو پھر یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے میں پھر اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ. خدا حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت مہربانی.